اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آج ہم لوگ جس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں دیٹ از سم تھنگ ویری ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو بین سینگ ہیپننگ ٹو مائی سیلف فار آل مائی لائف. اور اب یوزلی a lot of other people are actually doing it as well میری آنکھوں کے سامنے, تو مجھے کویشچنز آتے ہیں اس سوال سے, اینڈ دیٹ از اباؤٹ کنسلٹنگ ود عالمز, کنسلٹنگ ود مفتیز اباؤٹ بگ اینڈ امپورٹنٹ ڈیسیجنز آف یور لائف, رائٹ. کہ بندہ فار ایگزامپل لائک از اباؤٹ ٹو گیٹ میریڈ, از اباؤٹ ٹو اسٹارٹ اے بزنس, یا پھر وہ سوچ رہا ہے کہ یار میں باہر ابراڈ موو ہو جاتا ہوں کسی کام کے لیے, پڑھائی کے لیے, فیملی موو کر دیتا ہوں, یا پھر لائک یہ چھوٹے موٹے جو بھی بڑے اوپر نیچے آگے پیچھے جتنے بھی ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, لاٹ آف تھنگس آر گوئنگ آن, دے ٹرائی ٹو ٹیک دا ڈیسیجنز آن دیئر اون. ان کی جتنی بھی ایک لمیٹیڈ نالج ہوتی ہے اسپیشلی ان دا ریلیجس مینر, کہ اس زون کے اندر دا نالج دیٹ وی بین پرووائڈیڈ از ویری لمیٹیڈ, اور اس کے حساب سے پیپل آر ٹرائنگ ٹو فریم دا بیسٹ مائنڈ اینڈ دے آر ناٹ ایکچولی کنسلٹنگ کہ دین اس حوالے سے کہتا کیا ہے, اور اس حوالے سے کیا پیرامیٹرز سیٹ ہوئے ہیں, اور اف دیر آر اینی رولز اور اینی تھنگ. سو آئی وینٹ ان, دس واز مائی فرسٹ ٹائم ٹو ایکچولی گیٹ اے فتویٰ وچ آئی تھاٹ کہ اگر میں اس پروسیس کو تھوڑا سا بتا دوں, پیپل ول بی انکریجڈ, لائک یو ول بی انکریجڈ, کہ اٹس اے ویری ایزی تھنگ اینڈ ایکچولی ہیلپس یو کلیئر یور مائنڈ. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ ڈسائسو نہیں ہو پاتے, اٹ بیکمز اے چیلنج فار یو, بٹ وین یو ایکچولی اپروچ دیٹ کائنڈ آف چینل اینڈ گو تھرو اٹ, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار دس از سم تھنگ ویری ایزی, اور آنے والی جتنے بھی بڑے ڈیسیجنز ہیں یا جو بھی چھوٹے ڈیسیجنز ہیں اس میں آپ آرام سے کنسلٹ کر سکتے ہو. کچھ چیزوں کے اوپر دیر از نو ریٹن things coming in, there's just like verbal communication and the matter is settled right over there. But kuch cheezon ke upar, because it's something that might go into the social fabric and has resonance and ripples around the fabric of the society, to usme written hota hai. اچھا اس میں میں پہلے بتاتا ہوں کہ ہاؤ ایکچولی دیٹ ہیپنس. واٹ ہیپنز اوور ہیئر از کہ آپ بہت ایزی ہے, یا تو آپ ڈائریکٹلی اپنی مسجد کے امام کو اپروچ کریں, ٹھیک ہے, سب سے ایزی چینل یہی ہے کہ آپ اپنی مسجد کے امام کو اپروچ کریں اینڈ یو جسٹ ٹیل ہم آئی نیڈ 5 minutes آف یور ٹائم, اینڈ دے ول بی ہیپی ٹو ڈو اٹ. They will be happy to do it because that's their job, right? And that is what they're qualified for. That's what they worked out all their life for. مجھے یہ اس وجہ سے پتہ ہے کیونکہ میں جب بھی کسی عالم سے بات کرتا ہوں, مسجد کے ہوں یا باہر کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں, اور میں ان کو جتنا بھی ٹائم لوں وہ بیچارے کھڑے بھی رہیں گے, لائک وہ مجھے دعوت دے دیتے ہیں کہ کہیں پر آپ آ کے بیٹھ کے بات کر لیں, اینڈ دے آر ویری فورتھ کمنگ, ویری ویلکمنگ, بیکاز دے وانٹ ٹو ڈو اٹ. وہ ان کی خدمت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے, جسٹ لائک آپ کے پروفیشن کے اندر آپ جتنا دیتے ہو, لائک یو گیٹ موسٹ آؤٹ آف اٹ, اس کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے ان کا بھی ہے, پلس اللہ کی خوشنودی کے لیے دے آر ویری مچ ویلکمنگ. سو یو جسٹ گو ٹو دی عالم, آپ ان سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں. اگر کوئی بڑا مسئلہ ہوگا دے ول آسک یو ٹو رائٹ اٹ اینڈ گیو اٹ ٹو دیم سو دیٹ دے کین پریزنٹ ان ٹو دا فیکلٹی آف علماز, رائٹ. اب وہ بنوری ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے, وہ دارالفتہ بھی ہو سکتا ہے, وہ دارالعلوم بھی ہو سکتا ہے, جو بھی آپ کا, آپ جس بھی جگہ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو, لوگوں کے اپنے مسلک وغیرہ بھی ہوتے ہیں, وٹ ایور یو آر کمفرٹیبل ود, گو ود دیٹ اینڈ رائٹ دا تھنگ ڈاؤن, اینڈ اٹ ول گو ٹو دی کلیرک, گو ٹو دی عالم, and they would read about your whole scenario and they would consult with other people and they would come back. اچھا زبردست بات یہ ہے کہ جو اس کی رائے ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ جتنا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ رائے وہ آپ کو دے سکیں, اور دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالموں کو, کیونکہ وہ مدرسوں سے نکلے نہیں ہیں, ان لوگوں کی جگہ بندی ہوئی ہے, ان لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, ان کو دنیا کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. ہر شعبے کے اندر تخصص ہوتا ہے. تخصص مینز اسپیشلائزیشن. اٹ کوڈ بی فائنینس, اٹ کوڈ بی سوشل ڈیموگرافکس, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. ایون بہت سارے ایسے ہیں, جیسے فار ایگزامپل کوئی کمپیوٹر انجینئر ہے, اس نے جا کر عالم کا کورس کر لیا, درس نظامی مکمل کر لیا ہے, تو وہ اب جو کمپیوٹر کے اندر جو چیزیں اس میں وہ ریسرچ کر کے ڈالتا ہے. یا فار ایگزامپل کرپٹو کرنسی آ گیا, تو ہاؤ وڈ دیٹ فٹ ان ٹو دا فیبرک آف مسلمز اینڈ دا ویلیوز آف مسلم.
اور جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کا اس کے اوپر ایک فتویٰ آیا بھی تھا اینڈ اٹ واز ویری ویل ورسڈ. اگر آپ اس فتوے کو غور سے پڑھیں تو اٹس اے ویری لانگ فتویٰ اور اس میں انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں, بٹ وی جسٹ ڈسکارڈیڈ تھنکنگ یار مولانا صاحب کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں کیا پتا. مولانا صاحب کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں پتہ ہے بیکاز ہی از ایکچولی ہی لیڈ ڈاؤن دا فاؤنڈیشن فار ہول میزان بینک, رائٹ. ان کو فائنینس کا بہت اچھے سے پتہ ہے اینڈ ہی از ویری ایجوکیٹڈ. اور اسی طریقے سے نیچے سے مراد یہ ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب تو مفتی اعظم ہیں, لیکن بہت سے مفتی جو ہمارے گھروں کے پاس ہوتے ہیں یا اس میں ہوتے ہیں, دے آر ویری ویل ورسڈ ان ٹو تھنگس بٹ دے آر ہمبل, دے ڈونٹ وانٹ ٹو لائک شو آف, شو کیس ایوری تھنگ دیٹ دے نو. سو اٹ وڈ ویری مچ بی بینیفیشیل اف یو گو ٹو دیم. اچھا, پہلے تو یہ طریقہ پتہ چل گیا کہ کیسے جانا ہے. آپ ضرور جائیں اور ان کے پاس اپنا مسئلہ لکھوائیں, مسئلہ بتائیں اور یو ول بی امیزڈ. اچھا, اب میرا جو ایکسپیرینس رہا ہے فتویٰ دینے کا اور لینے کا, مطلب فتوے کا کویشچن دینے کا اور ان سے فتوے کا سلوشن لینے کا, وہ بہت انٹرسٹنگ رہا ہے. میرا ہمیشہ سے ایک سوال رہا ہے کہ اسلام کے اندر ہمیشہ انڈیویجویلٹی تو رہی ہی ہے, لیکن انڈیویجویلٹی کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے سوشل پریزنس آف اے پرسن ان اے وے آف ویلنس اینڈ ان اے وے آف گڈنس, کہ کس طریقے سے انسان دوسرے لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, جس کو قرآن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے الفاظوں سے بیان کرتا ہے. اب اس میں کس طریقے سے آپ دوسرے کو اچھائی کی طرف لا سکتے ہو. کئی بار آپ کو جھنجھلاہٹ بھی ہو جاتی ہے, سم ٹائمز یو آر فرسٹریٹڈ, سم ٹائمز یو مائٹ گیٹ اینگری ایز ویل, اینڈ لائک دیر آر لمٹس ٹو how much you can push certain person or a certain group of people, and there are rules to that, there is a decorum for that, which actually should exude decency and elegance, right. کیونکہ ہم حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ اسٹیپس اور ان کی ایگزامپلس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کا طریقہ مجھے پوچھنا تھا, اور خاص کر کے ایک بڑے نیش ٹاپک کے حوالے سے. تو واٹ دا ٹاپک واز, میں پورا پڑھتا ہوں یہ. ایکچولی میرے جو ایک استاد ہیں دارالفتہ کے اندر, ان کو میں نے یہ سوال بتایا تھا, تو انہوں نے یہ سوال لکھ کے دیا اور پھر جواب لیا. تو سوال میں آپ کو بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صورت مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے, اور زنا صرف ٹاپ لیول پہ نہیں, مطلب آنکھوں کا زنا جو کہ آپ یوزولی مارکیٹ اور مالس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کانوں کا زنا, 10,000 غلط چیزیں سنی جا رہی ہوتی ہیں زبان, لائک ہر زنا کے لیول ہوتے ہیں, تو اس کی بات ہو رہی ہے. اور اسی طرح اور غلط جیسے لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ اسکول میں اٹھنا بیٹھنا. اب یہ کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت عام ہو چکا ہے, ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کر لیا ہے, بٹ سچ بات یہ ہے کہ دس از ان ایکسیپٹیبل. دس از ان ایکسیپٹیبل آن دا فیکچوئل لیول. آپ اس کو سوشل نارمز میں کسی بھی جگہ پٹ ان کریں, بٹ جب ایک بات اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا تو وہ حرام ہے, اس میں ہماری کوئی رائے نہیں چل سکتی. اور اسی طرح ٹک ٹاک پر غلط ویڈیوز آتی ہیں. جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں, یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں, حالانکہ یہ جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے سامنے ہو رہے ہیں. جب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے جتنے بھی غلط کام ہو رہے ہیں, تو ہم ان کو کیوں منع نہیں کر سکتے, چاہے منہ کے ذریعے ہو یا ہاتھ پیر کے ذریعے ہو, یا ہمیں جہاد کرنا چاہیے. مفتی صاحب, خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور ہمارا ان کے ساتھ کیا رد عمل ہونا چاہیے, وضاحت فرمائیے قرآن و حدیث کی روشنی میں. یہ بہت میں اتنے اچھے الفاظوں میں سوال یہ نہیں کر سکتا. میں نے بہت الیبریٹو اور بڑا ٹوٹا پھوٹا سوال کیا تھا مولانا صاحب نے. انہوں نے اس کو ہی ایکچولی کلوز دا ہول اوشین ان ٹو اے اسمال باکس. انہوں نے بڑی بریوٹی کے ساتھ کام لیا ہے, اور یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. آپ سمجھیں کہ اس میں ہر دن مجھے ایٹ لیسٹ یہ چیلنج آتا ہے, اپنے ساتھ آتا ہے, اپنی فیملی کے ساتھ آتا ہے. اور آپ جب مال چلے جائیں, آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہوں, ماشاء اللہ سے پاکستان کا جو ایک پیتھ وے, پاکستان کی پوری دنیا کا ایک جو پیتھ وے ہے, اٹس گوئنگ ٹوورڈ I don't know what word you would give it, like liberalism or whatever word you want to give it, کہ things are becoming quite open than they should be, right. فریڈم آف اسپیچ کو ایک الگ ہی جگہ پہ لے کے جایا جا رہا ہے, اور اس کو لائک چھری سے آپ
فروٹس بھی کاٹ سکتے ہیں اور چھری سے آپ کسی کا مرڈر بھی کر سکتے ہیں. تو فریڈم آف اسپیچ اور لبرلزم بڑے مزے کی چیز ہے, زبردست چیز ہے, بٹ اس کو کسی اور طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے. تو آپ کو یہ سوال بنتا ہے یار جب کوئی چیز میرے سامنے ایسی ہو رہی ہو تو ہاؤ وڈ آئی بی ایبل ٹو اسٹاپ اٹ, رائٹ؟ اور میں کس حد تک جا سکتا ہوں اور مجھے کہاں تک روکنا چاہیے اور کہاں تک میرے اوپر اللہ کی پکڑ ہو جائے گی کہ اگر میں اس کو نہیں روکوں گا. تو اس پہ مولانا صاحب کا جواب آیا. جو سوال میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ کس طریقے کا تھا, جواب اس طریقے سے آیا ہے. مولانا صاحب نے اپنے ہینڈ ریٹن سے جواب لکھا ہوا ہے. اینڈ یہ حدیثیں اور یہ قرآن کی ریفرنسز ہیں, اور یہ یہاں پہ دارالفتہ کی اسٹیمپ ہے, اور اس میں فتویٰ نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو فتویٰ نکلا یہ کس قسم کا ہے اور کیا نمبر ہے اور کیا اس کی ڈیٹس ہیں. اور یہاں پہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ فتویٰ ختم ہوا ہے. اینڈ رائٹ اوور ہیئر جن مولانا صاحب نے فتویٰ دیا ان کے سگنیچرز تو ہیں ہی, بٹ اس کے ساتھ ساتھ 3 الگ مفتی حضرات کے سگنیچرز ہیں اس کے اوپر, اٹیسٹنگ کہ واٹ ایور دی ادر مفتی سیڈ از دا رائٹ تھنگ. تو 4 آپ کے پاس جہاں سمجھے سجیشن یا ایڈوائسز جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ایک چیز جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹس گڈ. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو the answer, right? The answer over here is الجواب الحامدن و مسلین. واضح رہے کہ شریعت مطہرہ نے حرام اور ناجائز کاموں سے جس طرح ہر مسلمان کو خود بچنے کا حکم دیا ہے, ایسے ہی دوسروں کو بھی منکرات اور ناجائز کاموں سے روکنے کا حکم دیا ہے. لہذا ہر شخص مکلف ہے کہ اپنی اولاد, ماتحتوں اور ان تمام لوگوں کو ناجائز کاموں سے روکے جو اس کے دائرہ اختیار میں آتے ہوں. البتہ وہ مواقع جہاں پر کسی فرد کے لیے کسی غیر شرعی کام سے روکنا ممکن نہ ہو یا روکنے کی صورت میں فتنہ و فساد کا خدشہ ہو, تو وہاں حکومت وقت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان منکرات کو روک کے معاشرے کو بے راہ روی سے بچایا جا سکے. بہت ہی زبردست خوبصورت جواب دیا ہے. کنفیوژن ہی کلیئر کر دی کہ بھائی آپ جو ہیں وہ اپنے سرکل کا خیال رکھیں, آپ اپنے سرکل کے مالک ہیں. مالک سے مراد یہ ہے کہ لیڈر ہیں. سرکل سے مراد آپ کا سب سے پہلے ہوتا ہے آپ کی امیڈیٹ فیملی, آپ کی بیوی, آپ کے بچے, رائٹ؟ اور آپ کے والدین بھی اگر وہ ایک ایج پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ ان سے اور محبت سے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, رائٹ؟ لیکن اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے اوپر آپ کا ایک حد تک جبر بھی ہوتا ہے, جس میں آپ ان کو تجاوزات کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں, ان کو بتا سکتے ہیں, تھوڑا سا آپ ان کے ساتھ فورس, فزیکل فورس نہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ایک وربل فورس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اگر وہ اس چیز کو اس طریقے سے نہیں مانتے. کی جو اجازت دی گئی ہے وہ اس لیے دی گئی ہے کیونکہ آپ کا ایک رشتہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, اور یو آر دا لیڈر آف دا فلاک. اور جہاں تک آپ کے فیملی ممبرز یا فرینڈس کا ہے تو وہاں پر ایک ایز ہوتی ہے, وہاں پر ایک آپ کے ساتھ اس طریقے کا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ آپ ان کو کوئی چیز بولو تو وہ آپ کا کہا سمجھ سکتے ہیں. پلس دیر از بینیفیشیل انوائرمنٹ, اور آپ کے پاس ایک بڑا زبردست موقع ہوتا ہے کہ اس بات کو آپ لمبا بھی کر سکیں اور بعد میں کوئی موقع ڈھونڈ کے اس کو بات کر سکیں. تو رشتے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان سے تھوڑی زیادہ بات کر سکتے ہیں. بٹ مولانا صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ اگر آپ سوسائٹی میں ایسا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں then you have to be very careful. You have to leave it to the current government, right? اور یہ مولانا صاحب نہیں کہہ رہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر جو احکامات رکھے ہیں اس سے یہ ہمارے پاس صورتحال جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے, and that's how it becomes clear for us. تو اس میں انہوں نے بڑا اچھا بتایا کہ اس صورت میں خاص طور پہ ہم لوگوں کو خیال رکھنا ہے کہ فتنہ و فساد کا خدشہ ہو تو آپ اس سے ہٹ جائیں. اور آئی بلیو کہ ایول جو اتنا وائڈ اسپریڈ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اسی چیز سے بچنے کے لیے, اسی چیز سے جو لوگ اچھائی بچ رہی ہوتی ہے تو وہ بڑے آسانی سے وہ چیز پھیل جاتی ہے, جس پہ مجھ کو ایک کاؤنٹر کویشچن بنتا ہے, بٹ دیٹ از سم فار سم ادر ڈے. بٹ اینی وے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. اس کے بعد انہوں نے مجھ کو حدیثوں کے ریفرنسز دیے, سورہ آل عمران سے دیا. یہ حدیث جو انہوں نے مجھ کو بتائی وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من راء منکم
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فباللسان فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. اور انگلش میں یہ اگر اس کی ٹرانسلیشن کر لیں whoever among you sees evil let him change it with his hand if he cannot do so then with his tongue if he cannot do so then with his heart which is the weakest level of faith. تو اس سے بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے ماشاء اللہ ساری حدیثیں ہی مشہور ہیں بٹ یہ حدیث تھوڑی لوگوں کو زیادہ آسانی سے یاد ہے کہ پہلے آپ اپنی زبان سے روکو زبان سے نہیں رکتا تو آپ پہلے اپنے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل میں برا مانو اور یہ تمہارے ایمان کی سب سے ضعیف سب سے کمتر لیول ہے. تو آئی تھنک یہ انہوں نے اچھی ہائرارکی حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست ہائرارکی سیٹ کری ہے کہ ہاتھ سے روکنے کا مراد ہے کہ آپ اگر جبر بھی کرنا پڑے تو یو ہیو اٹ اینڈ اس کی کیٹیگری ہمیں دیکھیں حدیث یہاں پر ہے لیکن کیٹیگری مفتی صاحب نے اس کے اندر واضح کر دی کہ ہاتھ سے روکنے کا آپ کا اپنا انر سرکل ہے اور زبان سے روکنے کا آپ کا انر سرکل ہی ہے لیکن باہر آپ کے دوست ہوتے ہیں مسجدوں میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے مالز میں آپ ہوتے ہو اسٹرینجرز نہیں بٹ پیپل ہو یو نو آپ ان کو زبان سے بھی روک سکتے ہو. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دکھ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑا ہی عجیب ماحول چل رہا ہے. فار ایگزامپل آپ نیوز چینل کھولتے ہیں آج کل تو نیوز دیکھنا بھی بڑا مشکل ہوا ہوا ہے کہ اینکرز اس قسم کے بٹھا دیے انہوں نے دیٹ آپ نیوز چینل دیکھ رہے ہوتے ہو اینڈ اپنا اس کو ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ دل سے روک سکتے ہو. یو مائٹ وانٹ جسٹ تھنک اٹ ان یور ہارٹ دیٹ دس سم تھنگ رانگ اینڈ دیٹ وڈ بی دا ویکسٹ لیول آف فیتھ. آئی مین اس کے اندر بھی کچھ چیزیں بنتی ہیں بٹ اگین دیٹ از فار اندر ڈے. پھر مولانا صاحب نے سورہ آل عمران کا ایک ریفرنس دیا جو بڑی خوبصورت آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سبحان اللہ. And let there be arising from you a nation inviting to all that is good, enjoining what is right and forbidding what is wrong, and those will be the successful. That is an amazing ayat, amazing verse جس میں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں میں سے let there be arising from you a nation ایک قوم تم لوگوں میں سے ایسی نکلے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے اور اس چیز سے روکے جو غلط ہے. اینڈ دوز ول بی سکسیزفل اور وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. تو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو روکنا تو لازمی ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ کسی اور کو روکنے سے پہلے ڈیفینیٹلی آپ اپنے اوپر کام کرتے ہو. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے اوپر کام کرنے کے بعد ہی یہ سینس آتا ہے کہ یار کیا غلط ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے. ادروائز پیپل گیٹ ڈی سینسٹائزڈ رائٹ. ان میں وہ چیز ہی نہیں بچتی جس سے ان کو غلط دکھے. فار ایگزامپل جیسے کہ میں خود آئی ایم اے پروڈکٹ آف کو ایجوکیشن. آئی ہیو بین ان کو ایجوکیشن آل مائی لائف. I mean, over here, back in America, I've been studying with people of opposite gender اور اس کے مجھے بڑے نقصانات بھی پتہ ہیں بٹ وہ ہم لوگ اتنا ڈیسینسٹائزڈ ہو گئے ہیں کہ بچپن سے لے کے آخر تک آج سارے ہمارے اسٹوڈنٹس اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف کہ ڈیسینسٹائز ہونے کا کیا مقصد ہے اور اس کے ہمیں بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے اور کیا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم فائدے کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے نقصان کو کوئی نقصان سمجھتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ نقصان جو ہے وہ دینی ہے اور فائدہ جو ہے وہ دنیاوی ہے. تو فائدہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور ہم وہاں پر یو نو لائک آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈبیٹ. اینی بڈی ہو تھنکس وٹ ایور اباؤٹ اٹ از یور پرسنل میٹر. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو دا سوسائٹی ان جنرل فار ناؤ رائٹ. تو اس طریقے سے مولانا صاحب نے مجھے جواب دیا. ان کے یہاں پر انہوں نے آل عمران کی دی آیت کا ریفرنس اور اس کے بعد انہوں نے حدیث کا ریفرنس دیا. اب جب یہ دو ریفرنسز ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی اس طریقے کا جواز نہیں بنتا کہ ہم اس جواب کو تسلیم نہ کریں. اور میرے دماغ میں بڑی چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ ٹھیک ہے یہ تو میں تو بری الذمہ ہوں الحمدللہ رب العالمین کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ تو وہ کام کر ہی رہا ہوں جو اچھے سے کرنا چاہیے اور جس کا ایک طریقے سے آپ کے اوپر یو نو انجنکشن ہے سیٹ بائی گاڈ سیٹ بائی اللہ تعالیٰ. اور الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ ابھی تک نہیں آیا ہے کہ میں امپیشنٹ ہو گیا ہوں کسی کے ساتھ یا میں نے کچھ
غلط بول دیا ہو، اور اس فتوے کے بعد الحمدللہ ایسا موقع میں آنے بھی نہیں دوں گا. تو یہ تھا مجھے آپ کے بتانے کا مقصد کہ اس کا ٹاپک تو فتوے کا ایک طرف، لیکن جو ہمارا مین ٹاپک تھا کہ فتویٰ لینا کیوں امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیکھیں ہمیشہ کوئی بھی ڈیسیجن کے اندر دو چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے دنیا، رائٹ. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو پتہ ہے دجال کی ایک آنکھ ہے، اور یہ فگریٹو وے ہے، فگریٹو ہے. فگریٹو سے مراد یہ ہے کہ ایک آنکھ اس کی بند ہے. ہمیشہ انسان کی دو آنکھیں ہوتی ہیں، دنیاوی اور دینی. دجال کی ایک آنکھ بند ہے مطلب دینی آنکھ بند ہے، اس کی صرف دنیاوی آنکھ کھلی ہے. وہ صرف دنیاوی فائدہ دیکھ سکتا ہے، دنیاوی نقصان دیکھ سکتا ہے. اینڈ دیٹ از کمپلیٹلی دا بائس دیٹ ایکچولی کریٹس دی فائنل ریزلٹس فرام ہم، جس سے وہ اپنا ڈیسیجن ڈیرائیو کرتا ہے، رائٹ. اگر ہم دنیا اور دین کے اندر دین کو فارغ کر دیں گے اور وہاں سے آنکھ بند کر دیں گے اور صرف دنیا کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنز لیں گے، تو یہ دجالی فیصلہ ہوگا. فگریٹیولی دجال یہی ہے، اور دجالی فیصلہ ہوگا. اور دجالی فیصلوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو دنیا کا فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اوپر سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. اینڈ اوور آل یہ نقصان کی بات ہے. فار ایگزامپل اگر ہم انٹرسٹ کی بات کریں تو دیکھنے میں تو اٹس لکنگ ریئلی نائس، ریئلی گڈ کہ یار میرے تو بینک میں پیسہ فار ایگزامپل 1 کروڑ پڑا ہوا ہے، تو انٹرسٹ جو بھی آپ کا آج کل ریٹ چل رہا ہے اس حساب سے تو وہ ہر مہینے بڑھتا چلا جا رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے گھاٹا ہے، سب سے بڑا گھاٹا ہے. اب آپ کس چیز کو دیکھیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گھاٹا ہے، یا پھر آپ اس چیز کو دیکھیں گے نہیں یہ تو پیسہ بڑھ رہا ہے میں تو رکھوں گا انٹرسٹ کے اندر، یا آپ کر لیں پھر اللہ تعالیٰ سے اور حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ. اور پھر حضور پاک اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تم صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو مفہوم کے درجے میں، کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو رہا ہے لیکن یہ مال تمہارا بڑھاتا ہے. تو اب آپ اس بات کو رد کیسے کریں گے کہ یار میرے پاس تو 10 روپے پڑے تھے، میں نے 5 روپے کسی کو دے دیے، یہ مال میرا بڑھا کیسے؟ یہ تو آدھا ہو گیا، میں نے صدقہ دے دیا. تو یہ آدھا نہیں ہوا، یہ بڑھ گیا ہے. اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ایک الگ ڈے کے لیے دیکھیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے ہی صرف مثال نکال سکتے ہیں کہ کیسے ڈیسیجنس کے اندر دیر آر تھنگز وچ مائٹ بی لکنگ ویری گڈ ٹو یو بٹ دے ناٹ گڈ فار یو، اینڈ دیر آر تھنگز وچ مائٹ بی لکنگ ویری بیڈ فار یو بٹ دے ناٹ بیڈ فار یو. اور اس تک ڈیسیجن تک اب یہ جو چیزیں بڑے ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہیں اور بڑی ایزی تھی، لیکن کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس میں جو گرے ایریا میں فال کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپلس دی تھیں، جیسے کوئی ایجوکیشن، خیر کوئی ایجوکیشن کوئی گرے ایریا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے اور کہاں تک محرم اور نان محرم کی مکسنگ الاؤڈ ہے، اور حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول تک گئے اس چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. ادر دین دیٹ فار ایگزامپل جیسے باہر پڑھنے کے لیے جانا، رائٹ. تو خیر اس کے خلاصے یہ باہر پڑھنے جانا الاؤڈ ہے، لیکن شفٹ ہونا اس میں کافی لائک گرے ایریا ہے. اور یہ ایک ڈیسیجن ہے جو آج کل کے لوگ لے رہے ہیں، تو ان کو مفتی حضرات سے ایک تبادلہ خیال کر لینا چاہیے، لائک ایک. اور اس طریقے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں گاڑی لینے والا ہوں، میں اپنی گاڑی بیچنے والا ہوں، گاڑی کیسے بیچنی ہے، میں بزنس اسٹارٹ کرنے والا ہوں، میں شادی کرنے والا ہوں، میرا بچہ ہو گیا اب کیا کرنا ہے، اس کی پرورش کس طریقے سے کرنی ہے، یا لائک اپنے بھائی کے ساتھ کیسے معاملات میرے ہونے چاہیے، اب میری بیوی آ گئی ہے تو میری والدہ اور میرے بیچ میں کیا ڈائنامکس ہیں. یہ سارے مفتیوں سے ڈسکس کرنے کی چیزیں ہیں. اور عورتیں بھی عالمہ جو ہوتی ہیں ان سے ڈسکس کر سکتی ہیں، اپنے ہسبینڈ، اپنے بھائی، اپنے والد صاحب سے یہ چیز ظاہر کریں کہ ہمیں کسی کا نمبر لا کے دیں تاکہ ہم ان سے اپنے ڈسکشن واٹس ایپ کے اوپر یا پھر فون کے اوپر رکھ سکیں، so that we can take guidance and امپلیمنٹ کر سکیں شریعہ کو. اب شریعہ کی کوئی کتاب تو ایسے آپ کے گھر میں نہیں ہوگی، کتابیں تو ویسے بھی ہم آج کل نہیں پڑھ رہے ہیں، تو کتاب تو ایسی نہیں آ جائے گی کہ کتاب میں سے سارے مسئلے دکھے اور کر لیں، رائٹ. ہیں اس کے بھی قدوری ہے، ہدایہ ہے، بہت سی کتابیں ہیں، بٹ وی آر ناٹ ان ٹو ریڈنگ دیٹ مچ. تو ایزیئر وے آؤٹ از کہ کنسلٹ ود مفتیز، گو ٹو یور لوکل عالمس، ڈو ناٹ تھنک لیسر آف دیم، دے نو ایوری تھنگ الحمد للہ رب العالمین، دے نو مور دین اس. ہمیں صرف اپنی فیلڈ کا پتہ ہے، اپنے کیریئر کا پتہ ہے، اپنی پڑھائی کا پتہ ہے، اور دو چار ہم نے جو بھی چیزیں کری ہیں ہمیں پتہ ہے. انہوں نے پورے فقہ کو پڑھ کے پیا ہوا ہے. دے نو دا رولز اینڈ دا لاز، رائٹ. ڈیفینیٹلی آپ ان کے پاس یہ نہیں جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ یار یہ HTML کا ویب پیج ہے اس کو کس طریقے سے بنانا ہے. اوبویسلی وہ ایک فن ہے اور اس کی ایک الگ وہ ہے. آئی ایم ناٹ سینگ کہ دے نو ایوری تھنگ ان دیٹ سینس، بٹ دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا سوشل نارمز، دا رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ کیپ دا فیبرک انٹیکٹ، رائٹ. تو آپ ان سے اپنی سوشل جتنے بھی ڈیلیماز ہوتے ہیں، ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ڈسکس کریں. اللہ تعالیٰ ان میں خیر و برکت کرے گا.
اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوگا، اور وہ خود عالم بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. تو اس طریقے سے زندگی جو ہے سہل ہو جائے گی، آسان ہوگی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہر کام میں برکت آئے گی، اور آپ کا دل مطمئن رہے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ نفس المطمئنہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. اینڈ دیٹ از ہاؤ آئی تھنک تھنک وڈ بی ایزیئر. آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو کلیئر کہ کس طریقے سے ہم فتویٰ لے سکتے ہیں اور کیوں اس کی ضرورت ہے، اور کس طریقے سے یہ ہمارے لیے بہت بہت بینیفیشیل رہے گا. تو تھینک یو فار گیونگ می یور ٹائم. جزاک اللہ خیر. بہت بہت خیر. کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.